مہدی یہ کہتے ہوئے دیکھو عباس گر گیا، دیکھو عباس گر گیا قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، آ گیا قاسم، آ گیا قاسم، ماں نے ہاتھوں کو چوم کر دی صدا، ہے ماں نے ہاتھوں کو چوم کر دی صدا، ماں نے ہاتھوں کو چوم کر دی صدا، ہے یہ مہدی یا خون تیرا قاسم، ہے یہ مہدی یا خون تیرا قاسم، اور ہے سمو کے نشان چہرے پر، ہے سمو کے نشان چہرے پر، ہے سمو کے نشان چہرے پر، تیرا کیا حال ہو گیا قاسم، تیرا کیا حال ہو گیا قاسم، تیرے ٹکڑوں کو چننے کی خاطر، تیرے ٹکڑوں کو چننے کی خاطر، خود چلی آئی فاطمہ قاسم، خود چلی آئی فاطمہ قاسم، اور شہ نے ڈھونڈا اسے بہت رن میں، ہے شہ نے ڈھونڈا اسے بہت رن میں، شہ نے ڈھونڈا اسے بہت رن میں، پر مکمل نہیں ملا قاسم، پر مکمل نہیں ملا قاسم، میر سجاد اپنے اموں سے، میر سجاد اپنے اموں سے پہلے پامال ہو گیا قاسم۔ میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں نورانی صاحب سے تشریف لائیں، جناب میر حسن میر صاحب ذکر مسائب پیش کریں گے، سلامت مولا کی بات۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، 7 محرم کی صبح ہو گئی، 2-3 روز رہ گئے رونے کے، مولا امام حسن مجتبیٰ کو فرصت دے۔ علامہ صاحب پڑھیں گے کہ جناب قاسم کی رخصت امام حسین سے کیسی تھی، چند رخصتیں ایسی ہیں مولا حسین کو بھی غش آ گیا، ایک رخصت جناب قاسم کی ہے۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، ارے ایک گٹھڑی میں فقط ایک گٹھڑی میں فقط قاسم کا
تلاشا ہے دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا ارے چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر ایک ہی کاندھے پہ ارے ایک ہی کاندھے پہ کس کا جنازہ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا ارے جس طرح چنتا ہے مالی جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے ٹکڑے یوں قاسم کے چننے ارے ٹکڑے یوں قاسم کے چننے میرا مولا دشت میں ابن حسن پر کم از کم یہ حق ہے قاسم پہ رونے کا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا ارے چوم کر تعویذ مولا چوم کر تعویذ مولا دیر تک روتے رہے ارے چوم کر تعویذ مولا دیر تک روتے رہے بھائی کے لفظوں میں جانے یاد کیا کیا یا صاحب زمان یا صاحب زمان ہے دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا مہندیوں والے کا ماتم ہے رات سارے مہندی اٹھاؤ گے ایک بینڈ سنو آخری اس ماہ کا ارے آ گئی بارات رن سے رو کے فیضان کہا آ گئی بارات رن سے رو کے فیضان کہا بیبیوں ارے بیبیوں تعظیم تو اٹھ جاؤ تو
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج 7 محرم گزر رہی ہے، 8 اور 9 2 دن ہیں یہاں رونے کے۔ 8 کو عباس کو روئیں گے، 9 کو علی اکبر کو روئیں گے، آپ حسین کو روتے ہیں۔ تو دن سے پڑھتا ہوں میں بھی آپ کی بارگاہ میں، یا فاطمہ رضا یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو۔ ارے مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو۔ یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ رضا میں چھپا، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو۔ ہاتھ جوڑ کر مصرع سننا، پھر جیسے جی چاہے روزہ ماتم کرنا۔ یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو۔ ارے پیوست ہے غریب کے پہلو میں پرچیاں، پیوست ہے غریب کے پہلو میں پرچیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں۔ ارے لے کر علی کا نام، ارے لے کر علی کا نام اٹھا لو۔ یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین۔ پڑھو، اجازت دو گے مجھے 2-3 بند پڑھو، یا مقدر یا نصیر۔ یہ تو یہ ترس کھاتے ہیں ہم جیسے یہاں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں جو تڑپ رہے ہیں اور تڑپ کے مر گئے، چلے گئے دنیا سے، نہیں آ سکے حسین کو خیال۔ یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین۔ مولا تکلم صاحب آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں میں یہ کرم جاری رہے مولا۔ یا فاطمہ رضا میں چھپا لو،
ردا میں چھپا لو حسین کو ارے بی بی کھڑے ہیں برچھیوں والے ادھر ادھر ارے شہد جھکے ہوئے علی اکبر کی لاش پر آواز دے کے تم ہی بلا لو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو اے بی بی حیدر ارے حیدر تڑپ رہے ہیں پیغمبر ہے بے قرار ارے تم کیسے سن رہی ہو صدائیں یہ بار بار ارے ایک شور ہے زمین پر ارے ایک شور ہے زمین پر گرا لو ایک مقتل کے دو بن انیس کے سن لو ایک شور ہے زمین پہ گرا لو حسین چلتے ہیں چار سنگ سے بھالے حسین پر چلتے ہیں چار سنگ سے بھالے حسین پر قاتل ہے خنجروں کو نکالے ارے یہ دکھ نبی کی گود کے پالے تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہیں گرتے ہیں اور سنبھالنے والا جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا ہائے ہائے یہ زخم اور دو عالم کا مقتدا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین طرف یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجرکم علی اللہ یا حسین اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ مجھے نہیں پتا اتنا عرض کروں گا جب تم اس طرح سے گریہ کرتے ہو نا کہیں ایک بیوی کھڑی ہوتی
کر تمہیں دعا دیتی، میرے اجڑے گھر کا ماتم کرنے والوں، خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا ناسوں کو قبول کرے۔ ایک جملہ کہوں تمہید کا، مولا حسن کو پرسہ دینا ہے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے، 13 سال کی دولہا کا پرسہ دینا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ گریہ کرتا ہے، عطب کرتا ہے، کوئی بھائی صاحب میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہم ان پر روتے ہیں، جب وہ رویا کرتے تو تیزی آنے والے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا ناسوں کو قبول کرے۔ شب عاشور جب آئی، جناب حسن کی لال قاسم کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں، کون ہے؟ 13 سال کا بچہ ہے۔ جب شب عاشور تھی، میرے مولا حسین نے سارے اصحاب کو جمع کیا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، شب عاشور کے مصائب میں آپ سنتے۔ جب میرے مولا نے چراغوں کو گل کیا، اس کے بعد جب دوبارہ چراغوں کو روشن کیا، عجیب منظر دیکھا، تمام اصحاب باوفا اپنی تلواریں گردنوں پر رکھ کر بیٹھے ہوئے۔ کربلا فاطمہ کے لال ہمیں اپنے خیمے سے نکالنے کی بات کر رہے ہو، بتا دو جب قیامت کے میدان میں فاطمہ سوال پوچھیں گی تو کیا جواب؟ اس کے بعد میرے مولا نے ایک کے بعد ایک شہداء کے نام گنوانا شروع کیے۔ عجیب منظر تھا، خدا کی قسم، کربلا میں حسین ابن علی کے خیمے میں جس کا نام آتا تھا نا، سارے اصحاب مبارکباد دیتے تھے، تمہارا نام کل کے شہیدوں میں شامل، تمہارا نام کل کے، ایک کے بعد ایک۔ جب سارے شہداء کے نام مکمل ہو گئے نا، خیمے کے کونے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ تھی، میرے مولا حسین نے قاسم کا نام نہیں لیا تھا۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی، کہا کون رو رہا ہے؟ کہا حسن کا لال قاسم رو رہا ہے۔ قاسم ہمارے بچے ہمارے پاس آؤ۔ مولا حسین کے پاس آتے ہیں، بیٹا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ رو کر کہنے لگے، چچا جان ہر ایک کا نام آیا، میرا نام کل کے شہیدوں میں شامل۔ اتنا سننا تھا۔ میرے مولا حسین نے سوال پوچھا، مقاتل نے عجیب جملہ لکھا، ایک سوال پوچھا، قاسم ایک بات بتائیے، موت آپ کو کیسا محسوس ہوتی ہے؟ موت کیسا محسوس، سمجھو گے کتنا چھوٹا بچہ ہے، یہ ہے بچوں کے جواب دینے کا انداز۔ رو کر کہتے، چچا جان احلا من العسل، چچا جان موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی محسوس ہے۔ جب یہ جملہ سنا، میرے مولا حسین اب مزید برداشت نہیں کر سکے، قاسم کو ایک مرتبہ سینے سے لگایا، رو کر ایک قیامت کا جملہ کہا، سن سکو گے پرسہ دینا ہے اس جملے پر۔ رو کر کہنے لگے، میرے لال قاسم تو اپنی بات کرتا ہے، کل کے شہیدوں میں تیرے 6 مہینے کے بھائی کے نام۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے یہ سنا، کچھ لمحے کے لیے قاسم اپنی شہادت بھول گیا، بچپنا تھا، ذہن میں خیال آیا، بھائی تو میدان میں نہیں جا سکے گا، یہ ظالم آ کر خیمے میں اصغر کو شہید کریں گے، بس اتنا خیال آیا۔ رو کر کہنے لگا، چچا جان یہ ظالم پردہ پامال کر دیں گے، خیموں میں آ جائیں گے۔ میرے مولا حسین نے کہا، قاسم حوصلہ کرو، یہ ظالم خیموں میں آ کر اصغر کو نہیں ماریں گے، اصغر کو میدان میں لے کر جائیں گے۔ میں کیسے بتاؤں قاسم، اصغر تو میدان میں جا کر شہید ہوں گے، لیکن خیموں میں آگ لگائی جائے۔ اجرکم اللہ۔ 13 سال کا بچہ، 10 محرم کا دن آ گیا کربلا کے میدان میں، 10 محرم کا دن آ گیا، بار بار جناب قاسم آتے ہیں چچا جان کی خدمت میں، چچا جان ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیتے۔ میرے مولا حسین ایک مرتبہ سرابہ قاسم کو دیکھتے، رو کر کہتے، قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، میں تجھے کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں؟ بار بار چچا کے پاس آتے ہیں، اجازت نہیں ملتی، ماں کے پاس گئے، ماں نے ناراض
ناراضگی کا اظہار کیا، میرے لال قاسم سارے جنازے آ رہے ہیں، قاسم کا جنازہ نہیں آ رہا۔ بچہ ایک مرتبہ بے چین ہوا، خیمے سے باہر آیا، پشت خیمہ پر جا کر بیٹھ گیا، سرزانوں میں رکھ کر رو رہا ہے۔ عجیب جملہ ہے، روتے روتے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا، بازوؤں پر تعویذ نظر آیا، بابا کی وصیت یاد آئی، قاسم جب مصیبت کا وقت آ جائے، قاسم جب مصیبت کا وقت آ جائے۔ عزیزوں آپ نے بہت گریہ کیا، لیکن یہ جملہ سننا، ایک واقعہ یاد دلاؤں آپ کو۔ جب مولا حسن و حسین چھوٹے تھے تحریر کا مقابلہ کرتے تھے، تختی لکھتے تھے، بڑا طولانی واقعہ آپ نے بہت سنا ہے۔ ماں کے پاس آتے تھے، ماں بتاؤ کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے، کون جیتا؟ ماں نے بابا کے پاس بھیجا، بابا نے پیغمبر اکرم کے پاس بھیجا، دوبارہ ماں کے پاس آیا، ماں نے گلے میں جو پہنا تھا ہار اس کو توڑا تھا اور بچوں کے ہاتھ میں، اور دونوں بچے برابر قرار پائے تھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جب مولا حسین نے بھیا حسن کی تحریر کو دیکھا ہوگا، اجرکم اللہ، جب تحریر کو دیکھا ہوگا، مدینہ کا رخ کیا ہوگا، کہا بھیا بچپن میں تو برابر تھے لیکن آپ بڑے تھے نا، آپ جیت گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ قاسم تحریر لے کر چچا جان کے پاس آتے ہیں، چچا جان بابا کی وصیت ہے۔ ایک مرتبہ بھائی کی تحریر کو دیکھا، کہا قاسم اب ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، عزاداروں سنو گے، بڑی شان کے ساتھ تیار کیا ہے، جناب قاسم کو دولہا بنایا ہے، مولا امام حسن مجتبیٰ کا بابا پہنا۔ مخاطب میں لکھا ہے اتنا چھوٹا بچہ تھا، کوئی زرہ بدن پہ نہیں آ رہی تھی، یہ واحد شہید ہے جو بغیر زرہ کے میدان میں گیا۔ اتنا چھوٹا تھا جب میرے مولا عباس نے سوار کرایا ہے، قاسم کے پیر زین تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، رکابوں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، رکابوں سے پیروں کو رسی سے باندھا گیا تاکہ قاسم گھوڑے پر بیٹھ جائے۔ اب ایک مرتبہ رخصت کرنے کی باری آئی، بار بار میرا مولا دیش کھا کے گرتا تھا۔ بس ابھی تو بہت زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، آپ نے پرسا دیا، مولا عباس کو بھی پرسا دینا ہے، مولا حسین کو بھی پرسا دینا ہے، لیکن میرے مولا حسن سبز قبا کو بھی پرسا دینا ہے، اس دکھیاری دادی فاطمہ زہرا کو بھی پرسا دینا ہے جو ہر شہید کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہے۔ قاسم ایک مرتبہ میدان میں چلے، بڑی شان سے داد شجاعت دی، ازرق شامی کو قتل کیا، اس کے 4 بیٹوں کو قتل کیا، لیکن ایک چھوٹا بچہ آخر کب تک لڑتا؟ ایک مرتبہ چاروں طرف سے یلغار ہوئی، بدن قاسم چھوٹا سا تھا، کہیں سے تیر چلتے تھے، کہیں سے تلواریں چلتی تھی، کہیں سے بھالے چلتے تھے، کہیں سے گرز چلتے تھے۔ ایک وقت آیا، سنو، جو شہید گرا، عجیب جملہ ہے مقاتل کا، جو شہید گرا وہ آقا حسین کو یاد کرنے کے لیے کبھی لفظ استعمال کرتا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین ہمارا سلام قبول کرو۔ یہ چھوٹا بچہ تھا، جملہ سنو گے کیا کہا، رو کر کہنے لگا، یا اماں ادرکنی، چچا جان تیرا قاسم گر گیا۔ اللہ، میں آخری جملہ اس کر رہا ہوں، چچا جان تمہارا قاسم گر گیا، جو ہور کے بیٹے کے جنازے پر پہنچا، جو 18 سال کے کٹیل جوان کے لاشے پر پہنچا، کیسے ممکن تھا قاسم کے سرحانے نہ پہنچتے؟ ایک مرتبہ یہ واحد شہید ہے جس کے بارے میں لکھا ہے، میرے مولا نے تلوار کھینچی، ایک طرف سے مولا عباس نے تلوار کھینچی، ایک طرف سے مولا عباس بڑھے، ایک طرف سے مولا حسین بڑھے۔ مجھ میں پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، سمجھ سکو تو سمجھ جانا۔ ایک جملہ عرض کروں گا، تمہاری طرف سے بھی سلام عرض کر رہا ہوں، تمہارے ماں باپ کی طرف سے بھی سلام عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں بسائی ہے۔ عجیب قیامت کا جملہ ہے، پرسا دینا اس جملے پر، ہمارا سلام اس
اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کو ہو گئی، بائیں طرف کی اجرکم اللہ۔ ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا، ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا،